أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق اللہ. اسی مضمون کی آیات طیبات اسی پارہ میں پہلے بھی گزر چکی ہیں. مزید تنبیہ اور تاکید کے لیے دوبارہ بنی اسرائیل یہودیوں سے کہا جا رہا ہے ہمارا احسان یاد کریں. ایک زمانہ تک ہم نے انہیں پوری دنیا کے انسانوں پر برتری اور فضیلت بخشی. پوری دنیا کے انسانوں کا سربراہ انہیں بنایا. ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کی طرف بھیجے. محسن کا شکریہ ادا کرنا، جو احسان کرے اس کا احسان ماننا، یہ سلیم فطرت کا تقاضا ہے. انسان تو انسان، جانور بھی اپنے محسن کا شکریہ ضروری سمجھتا ہے. چند دن کوئی پانی پلا دے تو دم ہلاتا پھرتا ہے. فرمایا ہم نے جو تمہیں پوری انسانیت پر ایک طویل عرصہ فضیلت اور برتری بخشی تو ہماری اس نعمت کا شکر ادا کرو، اور وہ اس طرح کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، آپ کی امت میں شامل ہو جاؤ جو اب خیر امت ہے. تم سے فضیلت اور برتری لے کر اب امت محمدیہ کو دے دی گئی، لہذا اگر تمہیں فضیلت اور برتری والی امت میں رہنا ہے تو اب یہودیت اور دوسرے مذاہب چھوڑ کر مذہب اسلام کو قبول کرنا پڑے گا. کر لو تو دوبارہ سے بہترین امت میں شامل ہو جاؤ گے. ایمان لانے کی صورت میں دنیا آخرت کا نفع ہی نفع ہے، اور اگر ایمان سے محروم رہو گے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو یاد رکھو ہم نے بدلے کا ایک دن رکھا ہے. یہود و نصارہ ہوں یا کوئی دوسرا مذہب یا ہم مسلمان، ہمیں اس دن کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اللہ جل شانہ نے جسے یوم الدین فرمایا، بدلے کا دن، دنیا میں اچھا کیا تو اس کا بدلہ اور دنیا میں برا کیا تو اس کا بدلہ، نام ہی بدلے کا دن ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا جس نے ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کیا، نیکی کا کام کیا تو اس کا بدلہ اسے ملے گا، وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرے کے برابر بھی برائی گناہ کیا، قیامت کے دن بدلے کے دن اسے دیکھے گا اور اس کا بدلہ پائے گا. اور پھر وہ دن ایسا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن خلاصی کی کوئی صورت نہیں، چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں. عموماً چھٹکارے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں
بچ نکلنے کے جتنے رستے ہو سکتے ہیں سب کا ذکر فرما دیا۔ مثلا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ میری جگہ پر سزا بھگت لیں یا میں آپ کی جگہ پر سزا بھگت لوں، فرمایا نہیں۔ یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص دوسرے کے بدلے میں کوئی بھی کام نہیں آئے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک کی سزا دوسرا اپنے سر لے لے۔ چھٹکارے کی اور بچ نکلنے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ سزا کی طور پر کوئی جرمانہ دے دیا جائے، سزا کے طور پر کوئی جرمانہ دے دیا جائے کہ سزا نہیں بھگتتے اور نقدی کی شکل میں یہ لے لے، فرمایا ایسے بھی ممکن نہیں۔ لا يقبل منها عدل، اول تو کسی کے پاس بدلے میں دینے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری شکل چھٹکارے اور بچ نکلنے کی یہ ہوتی ہے کہ کسی کی سفارش ڈلوا لی جائے، فرمایا لا يقبل منها شفاعہ، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ بچ نکلنے اور چھٹکارے کا ایک رستہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزور بازو چھڑا کے لے جائے، کوئی بزور بازو چھڑا کے لے جائے، فرمایا لا هم ینصرون، ایسا بھی ممکن نہیں۔ کوئی بزور بازو چھڑا کر لے جائے، اللہ کی طاقت سے کوئی بندہ نکل کے کسی طرح چلا جائے، کوئی صورت ممکن نہیں۔ لہذا عقل مندی یہ ہے، عقل مند وہ ہے کہ جو اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے لیے تیار رہے، اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے لیے تیار رہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو خود کو پہچانے میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کے لیے اس دنیا میں عمل کر لے۔ عقل مند شخص یہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔